بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بالعموم پوری دنیا اور بالخصوص عرب کا جو معروضی وہاں کے حالات تھے انتہائی ناگفتہ بے حالات، اور چونکہ عرب اپنا انتساب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کرتے تھے، لیکن معاملات تمام کے تمام، چاہے وہ ان کے انفرادی معاملات ہوں، مذہبی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، وہ سارے دین ابراہیمی سے متصادم۔ اعتقادی اگر بوشیدگی اور پستی کو اگر ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، کہ جو پوری دنیا سے اللہ رب العالمین کے ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، وہ اپنا رخ اس طرف کرتے ہیں، وہی توحید کے مرکز و محور کو شرک کا اڈا بنا دیا گیا تھا۔ 360 بت صرف خانہ کعبہ کی حدود میں رکھے گئے تھے، اور اس طرح آبادی کے تناسب کے لحاظ سے خدا بنائے جاتے ہیں، یعنی کچھ فاصلے پر کچھ آبادی ایک مخصوص وہ تھا کہ اس کے مطابق وہ خداؤں کا ایک سلسلہ تھا، پھر خیر و شر کا معاملہ، پھر مختلف حاجات سے متعلق الگ الگ وہ خداؤں کا تصور پایا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح اس مرکز توحید میں وہاں جو اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، انسان کو ایک سیدھی راہ دکھائی جاتی ہے، اس کا مرکز و محور ہونا چاہیے تھا۔ اسی میں اگر ہم دیکھیں تو انتہا درجے کی جو خرابیاں ہیں، اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو قریش کے سوا سارے وہ برہنہ ہو کر طواف کرنے کو فخر سمجھتے تھے، یعنی ایک اعتقاد یہ تھا کہ جن کپڑوں میں، جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس میں اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ پھر صفا مروہ ہے تو وہاں اللہ رب العالمین کی خالصتاً عبادت، حضرت بی بی ہاجرہ کا وہ یادگار جو ایک معاملہ ہے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کو اپنا معمول بنا لیا گیا۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اخلاقی گراوٹ، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ بچی کے حوالے سے کسی کا تعلق اور کسی کی نسبت ہم سے جوڑی جائے۔ پھر ایک یہ تعلق اور ایک اعتقاد یہ کیا جاتا ہے کہ بچی بڑی ہوگی، اس کا خرچہ ہوگا، ہمارا مال کسی کے گھر میں منتقل ہو جائے گا، یعنی مال کو محفوظ کر کے رکھنے کے تمام جائز و ناجائز طریقے انہوں نے استعمال کیے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے کہ مال اپنے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں نہ جائے، بچی کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے، اور یا پھر اپنی جو ایک ذمہ داری لازم فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی والد ہے تو اپنے بچوں کا نان نفقہ اس نے دینا ہے، تو بچے کا نان نفقہ دینے میں اس کو یہ لالچ و حرص تو تھی کہ یہ بڑے ہو کر کمائے گا۔ بچی کے معاملات میں ظاہر ہے ان کو یہ ایک حرص و ہوس اور اس طرح کا تعلق نہیں تھا، ایک تعلق نہیں تھا کہ بچی ظاہر بڑی ہو کر وہ دوسرے کے گھر میں چلی جائے گی، پھر اس وقت بھی اخراجات کرنے تو بچپن میں ہی اس کا گلا دبا دیا جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ تو بچیوں کو اس طور پر زندہ درگور کرنا یہ وہاں کا عادتاً یہ ایک معاملہ تھا، اور کوئی بھی شخص اس کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا کہ کسی بچی کے حوالے سے اس کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے۔ پھر اسی طرح غریب اگر ہے تو معاشرے میں اس کا جینا دوبر کیا جاتا، اور اس کا مال لوٹ لیا جاتا، اس پر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ کیا جاتا۔ پھر اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے کے بجائے، اس کے دست و بازو بننے کے بجائے اس پر ظلم کیا جاتا، سال بھر اس کی عدت، یعنی پورا سال اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا، اور اس کو بالکل اپنے آپ سے الگ تھلگ رکھا جاتا۔ لباس پوشاک کے معاملات میں انتہائی بوسیدہ لباس اس کو دیا جاتا، اس کو کوئی اچھا لباس پہننا یا بناؤ سنگار کی اجازت نہ ہوتی۔ پھر علماء کا اگر معاملہ دیکھیں، یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں، دین فروشی کی مثالیں قرآن کریم میں ان کی بے شمار بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر امیر کوئی کیس کر گیا تھا، کوئی جرم کر گیا تھا تو دے دلا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب ہے تو ساری جو ان کی دینی احکامات ہیں، سزائیں ہیں، وہ اس پر نافذ کی جاتی۔ تو چاہے عرب ہو، اور عرب میں جتنے بھی مذاہب کے اپنے انتساب کرنے والے لوگ تھے، سب کا یہ معاملہ تھا۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے، وہ کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔